اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوا کرتے ہیں منگل تا جمعرات پاکستان کے وقت کے مطابق کم و بیش رات 10 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ مختلف موضوعات کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ سیرت کو سنوارنے کے لیے، کردار سازی کے لیے کچھ ایسے موضوعات شامل کیے جائیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ ایسے موضوعات شامل کیے جائیں، اور ایک بہترین پرامن سوسائٹی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے موضوعات کو یکجا کیا جاتا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول ابھی ہمارے درمیان ہے، تو ہم نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور آج جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ حبیب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں۔ اس کے انعامات بھی بہت آگے چل کر بیان کیے گئے ہیں، اور اس قسم کی اللہ تعالیٰ کے واطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کریم کی اطاعت کرو۔ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس طریقے سے مضامین ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو اطاعت کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ ہے کیا بنیادی طور پر، اور ایمان لانے کے بعد ایک اہل ایمان کے لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی ضروری ہے، اور اس کے فوائد کیا ہیں، اور اگر کوئی مسلمان اس کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتا تو اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، اور ایک بحیثیت انسان اس کے کردار پر اطاعت رسول کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور اسے کیا ثمرات دنیاوی اور اخروی حاصل ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ علامہ اکرام حسین القادری صاحب ممتاز معروف عالم دین ہمارے اس پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، آج ایک بار پھر تشریف فرما ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب، گاہے بگاہے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لایا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، بہت مطالعاتی گفتگو فرماتے ہیں، تحقیق آپ کا شعبہ ہے ماشاءاللہ، اور تدریس آپ کا شعبہ ہے، ایک نجی یونیورسٹی میں آپ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائیے گا علامہ صاحب کہ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کے بارے میں قرآن کریم میں کن کن حوالوں کے ساتھ اجمالی طور پر، میں نے طالب علمانہ طور پر اس کا ذکر کیا، آپ کیا فرمائیں گے اس کے حوالے سے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک انتہائی خوبصورت اور اہم موضوع اور عنوان کے ساتھ یہ خوبصورت نشست سجی ہے، اور یقینی طور پر ماہ ربیع الاول کے جو پیغامات ہیں اس میں بنیادی پیغام یہ بھی ہے کہ جس عظیم ہستی کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، اس عظیم ہستی سے تعلق کو مضبوط اور پختہ کرنے کے جو ذرائع ہیں اس کو بھی ہم موضوع بحث اور موضوع گفتگو لائیں۔ تو یقینی طور پر یہ ایک اچھی کاوش ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک آگہی کا سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جہاں جہاں اپنے حبیب کی اطاعت کا حکم دیتا ہے تو وہیں ساتھ ساتھ اپنی اطاعت کا بھی ذکر کرتا ہے، یعنی اپنی اور محبوب کی اطاعت کو ایک ہی شے قرار دیتا ہے۔ جیسے کہ بھی جو آیت مبارکہ کا جز میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ اکبر۔ قد تحقیق کے ساتھ، جی قد تحقیق کے ساتھ ذکر کیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، تحقیق گویا کہ اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو ایک عام انسان اپنی نگاہوں سے رب ذوالجلال کا اس دنیا میں مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ رب ذوالجلال کے احکامات، اس کی تعلیمات، اور رب ذوالجلال کی جو منشا اور مرضی ہے، اس منشا اور مرضی تک انسان براہ راست خود نہیں پہنچ سکتا،
تو اللہ رب العزت نے کائنات انسانی میں جو نبیوں اور رسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ فرمایا تو اس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ جو لوگ مجھے پہچاننا چاہتے ہیں تم انہیں میری معرفت دو۔ تو پھر جب امام الانبیاء کی باری آئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سرور عالم ہیں، تو فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کی شخصیت کو، آپ کی ذات کو، آپ کے کردار کو، آپ کے معمولات اور آپ کے افعال کو ایسا پسندیدہ اور محبوب اور مقبول رکھا ہے کہ اب جو آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کر لے گا گویا کہ وہ حقیقی معنی میں رب ذوالجلال کی اطاعت کر لے گا۔ اور پھر اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں بھی اس انداز کو اختیار کیا، اور بہت ساری آیات اور بھی جیسے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ایک اور مقام پر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ساتھ فرمایا اگر تم روگردانی کرو گے، اگر تم رخ پھیرو گے، اگر تم پیٹھ دکھاؤ گے، تو فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہاں پر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اطاعت رسول ایک امتی کے کا خاصہ ہے، صاحب ایمان کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت کرتا ہے، اور جب وہ اطاعت سے روگردانی کرتا ہے لا يحب الکافرین، تو اللہ رب العزت جب مخاطبہ فرماتا ہے تو پھر اسے ایمان کی صف میں بھی نہیں رکھتا، فرماتا ہے کہ میں کافروں سے یعنی انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سے فرمایا محبوب آپ جو انہیں صبح و شام تبلیغ کرتے ہیں، میری جانب بلاتے ہیں، شریعت کے پیغامات دیتے ہیں، اس میں نہ آپ اپنا آرام اور سکون دیکھتے ہیں، کس قدر آپ مستغرق رہتے ہیں۔ فرمایا کہ محبوب یہ سب کچھ ہے، اور اگر اس کے باوجود کوئی آپ کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کا جواب کتنا خوبصورت دیا، فرمایا فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ میرے محبوب آپ پر واضح طور پر پیغام کا پہنچا دینا ہے، اور وہ جو کہ آپ نے حقیقی طور پر پہنچا دیا ہے۔ اب جو آپ کی جو اطاعت نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے یہ دروازہ کھلا رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی پکڑ اور اس کا عتاب بڑا سخت ہے، اور جب رب ذوالجلال گرفت فرماتا ہے تو اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے کہا کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ایک ایسی ذات انسانیت کو عطا کر دی ہے کہ جس کے نقوش پا جس منزل کی جانب چل رہے ہیں، اگر ہم اس کی اتباع کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلے جائیں تو صرف یہی ایک ذات ہے کہ جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا سکتی ہے۔ اور جب اگر اس ذات کی اتباع اور اطاعت شروع ہو جائے تو یقینی طور پر جو انسانیت کی منزل ہے، اور منزل کیا ہے؟ رب کا قرب اور رب کی رضا اور خوشنودی، وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی۔ کیا کہنے ناظرین گرامی، علامہ صاحب کی جانب میں ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھوں گا اور آپ ہی کے جواب سے ایک سوال کشید کرتے ہوئے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس طرف ہی ہم رہیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا اتباع اور اطاعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ چونکہ اگر آپ اس نقطے کی، اس لطیف نقطے کی وضاحت فرما دیں گے تو یہ چیز ہمارے سامنے آ جائے گی کہ اللہ رب کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، تو یہ اس حوالے سے میں چاہوں گا کچھ وضاحت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، بنیادی طور پر عام گفتگو کے اندر اطاعت اور اتباع عام طور سے مترادف الفاظ کے طور پر گردانا جاتا ہے، یعنی دونوں کے معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اطاعت کرنا، حکم کی پیروی کرنا، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ان دونوں میں بہت فرق بھی ہے، اور یہ فرق بنیادی طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک تعلق کو بیان بھی کرتا ہے، جس سے ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے، اس میں پختگی آتی ہے، اور کردار میں بالیدگی ہوتی ہے، اور اس میں مزید گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اتباع کہا جاتا ہے جیسے فرض کیجئے کہ کوئی شخص چلے تو اس کے قدموں کے نشانوں کے اوپر بالکل بعینی ہی انہی قدموں کے نشانوں پر چلنے کو ہم کہتے ہیں اتباع۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حکم دیا جائے تو اس حکم کی بجا آوری کی جائے۔ جب آپ حکم دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے جب حکم دیا تو اس میں بعض اوقات آپ محبت کا ایلیمنٹ مائنس کر دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا، تو اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں لیکن اس میں وہ کیفیت نہیں آتی، وہ خشوع و خضوع نہیں آتا، پھر بھی آپ کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کوئی عبادت آپ پر واجب ہے
تو آپ اگر اس عبادت پر عمل کرتے ہیں تو وہ حکم تو آپ نے ادا کر دیا. لیکن اکثر آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں لیکن تقویٰ نہیں آتا. ہماری نمازیں تو ایسی ہیں جو ہمیں برائیوں سے روکتی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نمازوں کو محض آپ نے عبادت کے طور پر تو سمجھا اور ادا کر دیا، لیکن اگر آپ اتباع کے فارمولے سے کرتے تو پھر وہ نماز آپ کو برے کاموں سے بھی روکتی، وہ نماز آپ کو حرام کاموں سے بھی روکتی. تو اتباع کہتے ہیں قدموں کے اوپر چلنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ بہترین اسوہ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ حضور کی پوری زندگی، اس میں فرائض سے لے کر مستحبات تک، سنن تک، غیر مؤکدہ سنتیں بھی شامل ہیں. تو اب اس سے بات جو سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی اتباع. جب یعنی غلامان مصطفیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتباع کریں گے تو اطاعت تو اس کے اندر شامل ہوگی، لیکن اس کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسی شخصیت وجود میں آئے گی جو حضور سے محبت بھی کرے گی، لیکن اسلام اس کو جبر محسوس نہیں ہوگا، اسلام اس پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا، بلکہ اسلام اس کی زندگی کا حصہ بنے گا اور تمام اخلاق اس کی ذات سے برجستہ اور بلا تصنع اس کی ذات سے ظاہر ہوں گے. اور یہ وہ بنیاد تھی جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے پوری دنیا پر صدیوں سے حکومت کی، کہ صرف اطاعت نہیں تھی، صرف یہ نہیں تھا کہ ہم نے، چونکہ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا اس لیے یہ کہا گیا کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کی وہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی اطاعت ہے. لیکن اس اتباع کے اندر ایک پھیلاؤ ہے، ایک وسعت ہے، اور اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ اس میں ایک گہرائی ہے اور یہ پورے معاشرے کو جوڑ کر رکھتی ہے اور مضبوطی قائم کرتی ہے. بہت عمدہ، بہت عمدہ. ناظرین گرامی، بہت اچھے انداز میں ہمارے دونوں مہمانان گرامی نے آج کے اس موضوع کے ابتدائی سوالات کے جوابات عنایت فرمائے. آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام کلمہ گو بظاہر نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں اور تمام فرائض و واجبات ادا کر رہے ہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس کا بھی ارشاد ہوا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، بے حیائی بھی نظر آتی ہے معاشرے میں، برے کام ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا اطاعت اور اتباع کے معاملات کو ہم نے ایک طرف رکھ کر صرف فرائض کو فرائض سمجھ کر صرف ادا کرنے کی حد تک اپنایا ہوا ہے؟ اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. مزید سوالات کو شامل کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کا خیر مقدم ہے. آج اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. ابتدائی جملوں میں اس بات کا ذکر ضرور ہوا ابتدائی جواب میں کہ آیا جو لوگ اتباع رسول، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کرتے اس کے لیے قرآن نے کیا فیصلہ کیا؟ اس کے حوالے سے بات ہوئی. علامہ صاحب میں چاہوں گا اس پر مزید تفصیل، چونکہ ہم نے اس کو بہت ایزی لے لیا ہے. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جناب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اب ہم فرائض و واجبات ادا کر دیں گے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع جو ہے وہ اس میں دشواریاں بھی ہیں کچھ بظاہر کہ جس میں بہت تقویٰ بھی یقیناً انسان کی شخصیت میں شامل ہو جاتا ہے. تو ہم نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، حج کر لیں گے، زکوٰۃ کر لیں گے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے نہ کرنے والوں کو، اس کی یعنی کہ اطاعت نہ کرنے والوں کے لیے کیا وعید ہے، قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ اور پھر یہ جو اطاعت رسول کر رہے ہیں، جو اتباع رسول کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ میں چاہوں گا ان دونوں حوالوں کے ساتھ گفتگو فرما دیجیے. جی بالکل رئیس بھائی، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا اطاعت اور اتباع میں فرق بیان کرتے ہوئے، اسی تسلسل کو جوڑ کر ہم اس اگر مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بڑی خوبصورت بات ہے. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اتباع اور اطاعت میں جو محبت کا عنصر اور اسپیکٹ ہے اس کا بڑا دخل ہے. اور یہ جو آیت مبارکہ ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، صرف یہاں تک اگر دیکھا جائے، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت چاہتے ہیں یا اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس مقام تک ہمیں نظر آتا ہے کہ رب ذوالجلال انسان کا محبوب ہے. پھر فرمایا فَاتَّبِعُونِی، تو پس وہ میری اطاعت کریں. اب یحببکم اللہ، فَاتَّبِعُونِی سے قبل خدا بندے کا محبوب تھا اور اتباع کے بعد بندہ خدا کا محبوب ہو گیا. اور یقینی طور پر
جب بندہ خدا کا محبوب ہو جائے نئی جہت آپ تو نے اس نے حقیقی طور پر اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا ہے۔ اسی آیت کے تناظر میں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبت الہی اتباع رسول کا نام ہے۔ کوئی یہ اللہ کی محبت بھی چاہتا ہو اور رسول کی اتباع بھی چھوڑے بیٹھا ہو تو وہ کسی طرح سے بھی محبت الہی کو نہیں پا سکتا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں دونوں چیزوں کو باہمی ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی بڑی خوبصورت نقطے کی بات ہے، آیات ہوں یا احادیث مبارکہ، اس میں جو چیز ہمیں منفرد نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات پر اپنی اطاعت کا ذکر پہلے کیا ہے، مگر کثرت کے ساتھ مصطفیٰ کی اطاعت کا ذکر پہلے کیا ہے۔ تو اس پر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اطاعت کو یعنی رسول کی اطاعت کو مقدم کیوں کیا؟ فرمایا کہ چونکہ اللہ کی ذات اعلیٰ ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کر لی تو اب مجھے رسول کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے مصطفیٰ کی اطاعت کا ذکر اس لیے کیا کہ تم رب کی اطاعت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہ ہو جائے۔ اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے بخاری مسلم متفقن علیہ حدیث مبارکہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور میری لائی ہوئی شریعت کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو آئے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہے کہ ایک بہت بڑا لشکر کل ہی تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم اپنی بچاؤ کا انتظام کر لو۔ کچھ لوگوں نے اس پیغام کو سنا اور اس پیغام کو سننے کے بعد انہوں نے اپنے لیے حفاظتی امور سر انجام دیے اور اپنے آپ کو محفوظ کیا، اور کچھ لوگوں نے بات کو سنا انسنا کر دیا اور کوئی انتظام نہ کیا۔ دوسری صبح وہ لشکر آتا ہے تو جو محفوظ ہو گئے تھے وہ مامون اور محفوظ رہے، اور جنہوں نے کان میں وہ بات سنی انسنی کر دی تو کہا کہ وہ مارے جائیں گے۔ تو کہا کہ میری ذات اور میری لائی ہوئی شریعت بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس نے میری اطاعت کر لی وہ محفوظ اور مامون ہو گئے، اور جنہوں نے میری اس لائی ہوئی شریعت اور میری اطاعت سے روگردانی کی تو وہ یقینی طور پر اللہ رب العزت کے عذاب میں آئیں گے اور مارے جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اطاعت رسول کس قدر لازم اور ضروری ہے۔ اگر اطاعت رسول کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوگا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ہماری وابستگی کمزور سے کمزور ہوتی چلی جائے گی، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان عالمی سطح پر جس طرح سے اذیت اور پریشانی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، تو جہاں اور اسباب ہیں وہاں بنیادی سبب بھی یہ ہے کہ ہمارا مکین گنبد خضرا کی سیرت کے ساتھ جو وابستگی ہے، جو تعلق ہے، وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اطاعت اور اتباع میں ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ اتباع، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کسی کے قدموں پر اس کے پیچھے چلنا، اطاعت تو چونکہ ایک عام ہو گئی، خاص ہو گئی کہ اس میں فرائض اور واجبات ہوئے، مگر اتباع یہ ہے کہ اس اتباع میں فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن اور مستحبات آ جاتے ہیں۔ اور اتباع میں بڑی خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ اس میں سمعنا و اطعنا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، فہمنا نہیں کہ پہلے سوچ بچار کریں کہ آیا اس شخص کے پیچھے چلیں یا نہ چلیں۔ کہا تم نے سن لیا میرے محبوب نے ایسے کیا ہے، اب اپنے کانوں کو اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور اس ذات کے پیچھے پیچھے چل پڑو، اور یہ اتباع ایسی ہے کہ تمہیں منزل تک پہنچائے گی۔ اسی وجہ سے جب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات اور سیرت کو، انہوں نے حقیقی طور پر مصطفیٰ کی اتباع کی ہے، یعنی مصطفیٰ کے قدموں پر چلے ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ ہم سب نے سن رکھی ہے، ایک شخص نے، صحابی نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا کر اسے پھینک دیا اور فرمایا کہ میں تمہاری انگلیوں میں آگ کے انگارے دیکھوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حریص علیکم ہیں، ہمارے لیے مہربان اور شفیق ہیں۔ تو جب حضور روانہ ہو گئے تو صحابہ نے کہا اسے اٹھا لو، گھر میں دیگر کام کاج کے لیے استعمال ہو جائے گی۔ تو وہ صحابی کس قدر متبع کے ساتھ وابستہ تھے، فرماتے ہیں کہ جس شے کو میرے محبوب پھینک دیں میں اسے اٹھاؤں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر اور بڑی عمارتوں کو ناپسند فرماتے تھے جن پر گنبد بنے ہوئے ہیں۔ حضور گزرے تو پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ جواب دیا فلاں صحابی کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی کے ساتھ گزر گئے، کچھ کہا نہیں تھا،
صحابہ نے جا کر اس صاحب خانہ سے جا کر کہا کہ حضور یہاں سے گزرے تھے مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شاید آپ کا گھر پسند نہیں آیا. اچھا میرے محبوب کو میرا گھر پسند نہیں آیا. ادھر کدال لی اور اپنے گھر کو گرا دیا. حضور جب دوبارہ وہاں سے گزرے تو کہا یہاں گھر تھا. فرمایا یا رسول اللہ آپ کو جو پسند نہیں آیا تھا تو میں کیسے اس شے کو اپنے لیے پسند کر سکتا ہوں جو محبوب کی اداؤں اور محبوب کی پسند نہ ہو. تو یہ اتباع جب ہماری زندگی میں شامل ہو جائے اور محبت کا ایسپیکٹ جب ہماری اتباع اور اطاعت میں داخل ہو جائے گا تو یقینی طور پر ہماری یہ پریشانیاں اور ہمارے احوال خود بخود صحیح ڈگر پر ڈلنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ اتباع رسول کی بار بار گردان اور رٹ اسی لیے لگائی جاتی ہے اور اس ماہ مبارک میں اطاعت اور اتباع اور سیرت کا پیغام بار بار اسی لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ذات ایسی ہے اور یہ ایسی صاحب شریعت ذات ہے کہ اور کسی کے پیچھے چلنے میں تو شائبہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہیں کہیں بھٹکا دے یا گمراہ کر دے. بس ایک ہی ذات نجات دہندہ ہے اور جس نے بھی فیض پایا یا جو بھی فیض یافتہ بنا یا نجات دہندہ بنا اس نے پہلے اس بارگاہ اور اس چوکھٹ سے دستگیری کی ہے اور اس کے بعد ہی یقینی طور پر وہ اس قابل ہوا کہ لوگوں نے اسے بھی اپنے لیے منزل سمجھا. تو اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ اطاعت اور اتباع کے لیے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی, تو یقینی طور پر رب کی نافرمانی کو اپنے مول لینا یہ کوئی بھی انسان اس بار کو برداشت نہیں کر سکتا. تو جب اللہ کی نافرمانی کوئی مول نہیں لے سکتا تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس رب ذوالجلال کو اپنے محبوب کی اتباع اور اطاعت اس قدر پسند ہے کہ اپنی اطاعت سے قبل اپنے محبوب کے نقوش پا کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تمہاری نماز, تمہاری زکوٰۃ, تمہارا روزہ, تمہاری حج اور تمہاری عبادات ہیں تو میری عبادت جو خالصاً میرے لیے ہے, مگر قبول تب کروں گا جب تم محبوب کی اداؤں کے مطابق انہیں ادا کرو گے. اور محبوب کی اداؤں کے مطابق ادا کرنا ہی اتباع کہلاتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور اتباع رسول ہی یقینی طور پر ہم سب کے لیے نجات دہندہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہے, اور سب کی منزل رب کی رضا, اس کی منشا اور خوشنودی ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسی اگر آیت مبارکہ سے ہم روشنی حاصل کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہم کریں گے تو اللہ کے ہم محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد انعامات یہ ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, اس کی تفصیل بھی آگے ہے. آج آپ یہ فرمائیے گا کہ آج امت کی پستی جو ہے کیا وہ اسی سبب ہے کہ وہ امت کے جو حکمرانی کر چکی ہے اور وہ امت کی جس نے حکمرانی بھی ایسی کی کہ بڑی عادلانہ حکمرانی کی, آج وہ قوم جو ہے وہ امت جو ہے محکوم نظر آتی ہے, مغلوب نظر آتی ہے, تو کیا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انحراف ہے؟ اس کا سبب آج ہماری پستی اور ہمارے انحطاط کے اسباب میں کیا یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہم اتباع رسول اور اطاعت رسول سے دور ہیں؟ ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہمارے اس سوال کا جواب دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج امت کا انحطاط, امت کی پستی, اس کے اسباب کی طرف اگر ہم نظر ڈالیں تو کیا ان اسباب میں سب سے میجر جو اسباب ہیں, جو ریزنز ہیں, کیا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اتباع رسول سے انحراف ہے؟ فرمائیے کچھ. رئیس بھائی بہت اہم سوال ہے کہ کیا یہی ایک وجہ ہے. تو اگر غور سے دیکھا جائے تو بالکل یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے, بہت بڑی وجہ ہے. اس سے پہلے علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بڑے جامع انداز میں یہ بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع اصل میں زندگی گزارنے کا بنیادی مقصد ہے, یہی منزل ہے. اور جیسے کہ احادیث میں بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی دراصل وہ اللہ رب العزت نے اسے جنت میں داخل کر دیا, اور جس نے نہیں کیا اس کے اوپر جنت جو ہے وہ اس کے دروازے بند ہو گئے. تو اب ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے. جو پہلی انحراف اور زوال کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ اس میں کلیئر نہیں ہو پائے کہ ہماری زندگی گزارنے کا بنیادی مقصد کیا ہے. ہم نے چھوٹے چھوٹے مقاصد بنا لیے ہیں. مثال کے طور پر کیا بنایا ہے کہ دوسرے بندے سے, اپنے محلے والے سے بڑا گھر بنانا ہے. اگر اس نے بڑی گاڑی لی ہے تو میں نے اس سے بڑی گاڑی لینی ہے.
اگر میرے بچے اس اسکول میں پڑھتے ہیں تو میں نے اس سے بڑھ کر, تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ریاکاری ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ خلوص نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم عبادتیں تو کرتے ہیں لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے, اس میں وہ نیت اور ارادہ نہیں ہے. تو پھر جب ہم نے اپنے مقاصد خود ہی یہ رکھ لیے ہیں کہ جو کہ گاڑیوں کے بڑھانے اور گھروں کو تبدیل کرنے اور اپنے بچوں کو اس اسکول سے نکال کر اس اسکول میں یا اس ہسپتال میں علاج کرنا ہے کہ وہاں پر علاج کرنا ہے, تو آپ سوچئے کہ جہاں پر مرض آپ اسٹیٹس اور مقام کے لیے استعمال کریں اس قوم کا کیا حال ہوگا. تو بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی سب کی نجات ہے. اب آپ یہ دیکھیے دوسری بات جس کی طرف میں آپ کی نشاندہی, وہ اخلاقی کمزوری ہے. ہم قرض لیتے ہیں, قرض دیتے نہیں ہیں. ہمارا انداز گفتن دیکھیے کہ ہم لوگوں پر نہ صرف ظلم ڈھاتے ہیں اپنے غصے سے, بلکہ ہم ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے. پھر جو معاملات ہمارے گھروں کے اندر عہد شکنی کرتے ہیں, جو گھروں کے اندر معاملات ہیں اس میں عدل و انصاف ہم نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکمل معاشرہ بنیادی طور پر ایک لحاظ سے پستی کا شکار ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے اندر تو حضور کی سنت ہے, محفل نعت کے اندر تو ہم عاشق مصطفیٰ ہیں. جیسے محفل نعت ختم ہوتی ہے پھر ہم ایک عام دنیا دار شخص بن جاتے ہیں. جیسے ہی ہم نے مسجد میں سلام پھیرا, جب ہم باہر آئے تو ہم نے بزنس کیا. بزنس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ بھئی بزنس کی طرح ہوتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو آل انکمپاسو سنت تھی کہ آپ تاجر بھی تھے تو عدل کا دامن کبھی نہیں چھوڑا, آپ گھر پر تشریف لائے تو عدل قائم رکھا. انداز گفتن دیکھیے کہ نرم اور اس کے ساتھ ساتھ چن کر الفاظ کا استعمال کیا. اب دیکھیے بنیادی طور پہ جو معبد کا اگر آپ نے دیکھا ہو, معبد نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب سراپا بیان کیا, جب ابو معبد نے پوچھا تو معبد نے چند صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی تھی کہ حضور جب بولتے ہیں تو اتنا خوبصورت بولتے ہیں کہ آپ کے منہ سے ایک ہار نکلتا ہے, اور وہ ہار ایسا ہے جس کے اندر خود توازن ہے, نہ لفظ آگے ہے نہ پیچھے ہے, نہ زیادہ ہے نہ کم ہے. تو اب آپ سوچئے کہ ہمیں لوگوں پر محبت اور مبارک کہا, یہ مبارک نام رکھا اللہ. بالکل. اور آپ یہ دیکھیے شفقت, محبت ہمیں سب کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. اور یہ جب سے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کمی ہوئی ہے, اس میں سختی ہوئی ہے, اس حوالے سے ہم توجہ نہیں دیتے, تو اس سے ہمارا معاشرہ ڈیفینیٹلی ایک کرائسس کا شکار. اچھا علامہ صاحب, ایک بات اور بھی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ہمارے اصلاح معاشرے کے لیے چیزیں بیان کی جا رہی ہیں, کوئی اس کو برا نہ مانے کہ جناب ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں, تمام فرائض و واجبات پورے کر رہے ہیں, پھر یہ کہنا کہ جناب اس میں اتباع نہیں ہے, اطاعت رسول نہیں ہے, محبت رسول نہیں, یقیناً ہے. لیکن ہمیں جیسا کہ فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ ہم اگر مسجد میں مسلمان ہیں تو مسجد سے باہر نکلنے کے بعد بھی مسلمان ہیں. مسجد میں اطاعت رسول ہو رہی ہے بہت اچھی طرح, بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ برکت دے. تو مسجد سے باہر آنے کے بعد بھی ایک عام شہری کے طور پر بھی ایک اچھا مسلمان, آپ گھر میں جائیں تو ایک اچھے سرپرست مسلمان. اب یہ فرمائے گا محاسبہ, اب یہاں آتے ہیں کہ کنکلوژن کی طرف ہے. محاسبہ کیسے کیا جائے؟ جو زندگی گزر گئی بغیر اطاعت رسول, اتباع رسول کے, ہم نے انجانے میں وہ زندگی گزار دی, لا علمی میں گزار دی. لیکن اگر آج کا وہ دن پہلا دن ہو کہ جب ہم سوچیں اور اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانا چاہیں اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیں, تو کیسے ممکن ہے کہ ہم دنیاوی اور اخروی ثمرات حاصل کر سکیں اتباع رسول اور اطاعت رسول کے ذریعے؟ دیکھیں, جب ہم محاسبے کی بات کرتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, اور یہ جو کیلکولیٹر ہے اسے بھی عربی میں حاسوب کہا جاتا ہے, اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیلکولیشن کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک مکمل تھیوری دے رہا ہوتا ہے. تو یہ جو محاسبہ ہے, جو تزکیہ ہے, اس تزکیے کے لیے محاسبہ جو شریعت نے لازم اور ضروری قرار دیا, اسی کے ذریعے سے انسان کو اچھے اور برے کی تمیز ہو پاتی ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو اونٹ بے مہار کی طرح انسان کچھ بھی کرتا چلا جائے اور اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میں جو کر رہا ہوں آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی بھی رائج ہو گئی ہیں اور ایسی پنپ رہی ہیں کہ جو خلق عظیم قرار دی جاتی ہیں, اسٹینڈرڈ قرار دیا جاتا ہے, معیار قرار دیا جاتا ہے, اور وہ ہوتے ہم سب کے اپنے خود ساختہ ہیں.
تو اب جب ہم محاسبے کے لیے پہلا قدم اٹھائیں گے تو اس محاسبے کے لیے پہلی چیز جو ہمیں مد نظر رکھنی ہوگی وہ چیز مد نظر یہ رکھنی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو خلق عظیم کے مرتبے پر فائز کیا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے کہا کہ یہ علا کا جو معنی ہے یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ خلق عظیم کو مصطفیٰ کے تابع کیا گیا ہے، اور کسی خلق عظیم کو مصطفیٰ کے تابع کیا گیا ہے۔ اب کوئی بھی عمل خلق عظیم میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ عمل مصطفیٰ کی ذات سے منسوب نہ ہو۔ کیا بات، کیا بات۔ تو اب جب محاسبہ شروع ہوگا تو اب ہم نے جب کسی عمل کے لیے قدم اٹھانا ہے تو پھر حضور کی سیرت کی جانب رخ کرنا ہے۔ آیا حضور نے اس عمل کو پسند کیا ہے یا نہیں؟ اگر حضور نے پسند کیا ہے اور حضور نے اس عمل کو سر انجام دیا ہے تو یقینی طور پر وہ خلق عظیم بھی ہے اور ساتھ ساتھ ہماری معاشرے، ہمارے مزاج، ہمارے کردار کی بہتری بھی ہے۔ اور اگر اسی جانب ہم یہ دیکھیں کہ نہیں، یہ جو قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں، کسی کی غیبت ہے، کسی کی چغلی ہے، کسی کے ساتھ دشمنی ہے، کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، کسی کے ساتھ سخت رویہ ہے، اگر ان ساری چیزوں کو ہم حضور کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے اور اس اسوہ کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ آئیڈیل بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اچھی زندگی گزارنا ہے تو آپ کو آئیڈیل کو فالو کرنا ہے۔ ادھر ادھر کے آئیڈیل کو دیکھنے کی بجائے اس آئیڈیل کی جانب نظر کرنی ہے جسے خود رب ذوالجلال نے آئیڈیل بنایا ہے، اور وہ آئیڈیل اسی اسوہ حسنہ کی صورت میں ہے، خلق عظیم مصطفیٰ کے تابع ہے۔ محاسبہ کے لیے ضروری ہے ہر عمل کو کرنے سے پہلے اس عمل کو مصطفیٰ کی سیرت میں تلاش کر لو، اگر مصطفیٰ کی سیرت میں مل جائے تو یقینی طور پر فلاح اور فوز ہم سب کا مقدر ہے۔ کیا کہنا خلق عظیم اسوہ کامل حضور کا آداب زیست سارے جہاں کو سکھا گیا۔ بات یہ ہے کہ آج اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب بھی آنا چاہوں گا، یہ فرمائے گا کہ آج ہمارے ہاں اس بات پر بات تو بہت ہوتی ہے، بڑے نوجوان بھی اس طرف نظر آتے ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آج اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں جناب یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں ہماری غیرت دینی، حمیت دینی نظر نہیں آتی، ہم فرائض و واجبات کی ادائیگی کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا مسلمان ہونے کا، تو محبت رسول کے تقاضے بھی، ظاہر اتباع کرے گا تو محبت بھی ہوگی، تو محبت رسول کے تقاضے بھی ہیں۔ کس طرح ہم نبی کریم علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو سکتے ہیں کہ اتباع بھی ہمارے دامن میں آ جائے، اطاعت بھی آ جائے اور وہ اخروی ثمرات بھی آ جائے؟ رئیس بھائی، میں ہر فورم پہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ اس وقت بنیادی طور پہ جن مسائل کا شکار ہے ان میں سے ایک بنیادی کمی ہمارے ہاں تربیت کی ہے، اور تربیت کی ذمہ داری میں صرف ایک طبقے کو نہیں دینا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ معاشرے کی ہر سطح پر جتنے ذمہ دار لوگ ہیں سب کو تربیت کا اہتمام کرنا ہے۔ علم اور اسلام کا اس وقت اگر ہم احیاء چاہتے ہیں اور ہم پھر واپس اس طرح بننا چاہتے ہیں کہ ایک کامیاب قوم اور ایک کامیاب تہذیب، تو ہمارے لیے ضروری یہ بات ہے کہ ہم بنیادی طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں، اس میں تربیت ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو یہ ذمہ داری علماء، مشائخ، صوفیاء، والدین، اساتذہ، ہر سطح پر جو ذمہ دار ہے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ ہم نے بنیادی طور پر یہ ذمہ داری لگا دی ہے، اگر دین کا معاملہ ہے تو علماء کے اوپر علماء دیکھیں گے، اگر خانقاہ ہے تو صوفیاء دیکھیں گے، اچھا جامعات ہیں تو یہ دیکھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ معاشرے کو اس طرح تفریق کرتے ہیں تو اس وقت بنیادی طور پر دو ذمہ داریوں کے درمیان تقسیم ہو جاتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس میں ہم اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں ان سب سے۔ جی بالکل، کہ ہم صرف نیوٹرل ہیں، ہم فیصلہ کرنے والے ہیں کہ اس کا کام وہ کرے گا، اس کا کام یہ، اس کا کام وہ، ہمارا کوئی کام نہیں۔ جی بالکل، آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی۔ اس میں بنیادی طور پر مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر ذمہ داریوں کا تعین نہیں ہوتا، اور پھر ذمہ داریوں کا نہ صرف تعین نہیں ہوتا بلکہ اس کی تشخیص بھی ممکن نہیں رہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ذمہ داریاں ہی دوسروں پر ڈال دی ہیں۔ تو صرف اور صرف ایک بہت ہی شارٹ میسج یہ ہوگا کہ ہر سطح کے اوپر مجھے بطور بھائی کے، بطور محلے والے کے، بطور استاد کے، بطور عالم دین کے، بطور صوفی کے، بطور یعنی جو میری حیثیت ہے ہر لحاظ سے مجھے ہر ایک کی تربیت کا اہتمام کرنا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ نہیں ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، صاحب علم ہوں، صاحب کمال ہوں، بلکہ نہایت انکساری کے ساتھ اپنے ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے لوگوں کی کردار سازی کریں گے تو پھر معاملات بہتر ہونے کے امکان۔ کیا کہنا ہے؟ میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب، آپ تشریف لائے، ماشاءاللہ
اور بہت عمدہ کلام فرمایا۔ آج کے موضوع کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے۔ ناظرین، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے پروگرام کا موضوع رہا، اور ہم تاریخ جب پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری وصال مبارکہ کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا عہد مبارک ہے تقریباً 2.25 سال کا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طویل عہد خلافت ہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تقریباً 11 سال پر مشتمل، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی یقیناً ہم نام لے سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا یہ جائے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جس طرح بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں اتباع رسول اور اطاعت رسول کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو آج بھی ہمارے لیے ایسا رکھا ہے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں اور اس کو اپنا کر بھی اپنے آپ کو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کے بعد تابعین کا بھی معاملہ یہی تھا کہ انہوں نے بھی جو صحابہ سے سنا اس طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو اپنانے کی کوشش کی، کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے سنا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام، اسی طرح بہت سے صحابہ کے صاحبزادگان جو ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اختیار کیا کرتے تھے، اور پوچھا جب جاتا تھا ان سے تو یہ بتایا جاتا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو آج امت پر یہ لازم ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی اتباع بھی کریں، ان کی اطاعت کریں، اور ان کی غلامی کا دم بھرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ کل جب روز محشر ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں تو ہمارے نامہ اعمال میں وہ اتباع اور اطاعت کے 7 اعمال ہوں کہ جس کے ذریعے ہمارے لیے نجات ممکن ہو سکے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ آج شب جمعہ ہے، ہم ہدیہ درود پیش کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔